سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غریبم یا رسول اللہ، غریبم ندارم در جہاں جستو حبیبم یا رسول اللہ. مرض دارم زعسیاں لا دوائے حبیبی یا رسول اللہ، مرض دارم زعسیاں لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم یا رسول اللہ. بری نازم کے ہستم امتی تو حبیبی یا رسول اللہ، بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ہو لیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ. میری انا کا بساغر کھنگال دی اللہ، میری انا کا بساغر کھنگال دی اللہ، شراب عشق نبی اس میں ڈال دی اللہ. میری زبان کو سینون الف سے تر کر دے، میرے خیال میں حمیم ڈال دی اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے مستفیض ہونے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر عقائد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانی عقیدت پیش کرنے پڑے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی صاف اور شفاف ہوا، اور اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیں، نماز ادا کریں. حضرات محترم، چونکہ یہ جلسہ گلشن مدینہ کانفرنس ہو رہا، اور آج الحمدللہ ہم اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے وہ حسین منظر دیکھیں گے دستار بندی کا، جس منظر کو دیکھنے کے لیے انسان صدیوں انتظار کرتے ہیں. اور جلسے جلوس تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک انفرادیت جلسہ ہوتا ہے، وہ جلسہ جہاں حفاظ کرام، جہاں سے انسان قرآن کی تعلیم سے اپنے قلب و جگر کو جلا بخشتے ہیں. اور قرآن کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کے تعلق سے فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حضرات گرامی، آج انسان پوری کامیابی کے لیے پوری زندگی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں جس میں ہماری کامیابی ہو. ہر انسان کی تمنائیں ہوتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ جس سے معاشرے میں ہمارا نام ہو جائے. ہر انسان کی فکر ہمیشہ اس بات کی: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اعظم ہندوستان، نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ نشاط اختر محبوبی، شاعر اعظم
جناب جابر اختر سراجی، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک بار درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہر انسان اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہم معاشرے میں کامیاب کس طرح ہو جائے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے میں کون سا ایسا عمل کر جائیں کہ جس سے ہمارا نام روشن ہو، ہم کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارے مستقبل سنور جائے۔ اے مسلمانوں، جس انسان کا قلب پاک و صاف ہوتا ہے، جس انسان کے ذہن و فکر میں بالیدگی ہوتی ہے، وہ انسان دنیا کے ہر محاذ پر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر پیسہ کما لینا کوئی کامیابی ہوتی تو آج بڑے بڑے انسان جو پیسے کے انبار لگا بیٹھے ہیں، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہوتا۔ آج ہر انسان اس بات کی فکر کرتا ہے کہ ہمارے پاس سینکڑوں پیسے کے انبار ہو جائے، ہمارے آگے پیچھے چلنے والا انسان وہ ایسا انسان ہو جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو۔ اگر انسان کو مال و دولت کی فراوانی سے اگر قلب کو سکون ملتا تو ہر انسان آج خوشحال زندگی گزارتا، لیکن نہیں مسلمانوں، اگر انسان کے قلب و ذہن کو اگر سکون ملتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، تمہارا دل اطمینان حاصل کرے، تو کسی دنیا دار کی چوکھٹ پر نہیں، کسی مال و دولت کے ٹھوکروں پر پڑنے والے انسان کے قدموں میں نہ پڑو، بلکہ اگر تم اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے قلب و جگر کو اطمینان بخشنا چاہتے ہو تو آؤ اللہ کے ذکر سے اپنے قلب و دماغ کو اطمینان حاصل کرے۔ اے مسلمانوں، ذکریں بہت ساری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور سب ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ لیکن یہ سارے ایمان کے درجے آج ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج جلسہ ہزار ہو رہی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں سدھار نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر صرف جلسہ کرا لینے سے کامیابی ہوتی تو آج بڑے بڑے لوگ کامیاب ہو گئے ہوتے۔ نہیں مسلمانوں، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ذکر میں زندگی گزارے، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اپنی اولاد کو نبی کی شریعت کی تعلیم دے، تاکہ وہ بندہ جن کے دل میں قرآن کی تعلیم ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیم سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ آج ہر کام کرتے ہیں لیکن غفلت میں کر گزرتے ہیں، نماز جیسی افضل العبادات بھی کرتے ہیں لیکن غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کل امر زبال لا یبدا بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ نیک کام جس نیک کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ ناقص ہے، وہ ادھورا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں ہر کام کے شروع میں، ہر نیک کام کے شروع میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے، لیکن ہر جگہ بسم اللہ نہیں پڑھے۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان جب جوا بازی کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب شراب پینے بیٹھتے ہیں وہاں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب حرام کام کرتے ہیں وہاں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ہر حرام کام کے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہے۔ اگر کسی نے شراب سے پہلے بسم اللہ پڑھا، اگر کسی نے حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا، تو یاد رکھیں وہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ اکبر، اور آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کھانے کے درمیان کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتا ہے، اسے جب یاد آئے، اگرچہ کیوں نہیں آخری لقمہ بچا ہو، اگر اس وقت بھی انسان کو یاد آ جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، اس لیے
دیکھیں بغیر بسم اللہ کے جو کھانے جو لقمے پیٹ کے اندر جاتے ہیں وہ شیطان کا لقمہ ہوتا ہے، وہ شیطان کھاتا ہے، لیکن جب انسان دوران کھانا جب بسم اللہ پڑھتا ہے وہ شیطان قے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے اللہ اس انسان کو شکم سیر فرما دیتا ہے۔ صرف یہی تک نہیں مسلمانوں، اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت دیکھیں۔ آج مدرسے میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو جہاں انگریزی کی تعلیم دیتی ہے، میں ہرگز اس علم کے مخالف نہیں ہوں کہ آپ عصری تعلیم اپنی اولاد کو نہ دے، ہاں دے، یہ ساری علم ضروری ہے، آپ اپنی اولاد کو دینیات کی تعلیم دے، انگلش کی تعلیم دے، سائنس کی تعلیم دے، لیکن ہاں یہ ساری تعلیم صرف دنیا میں کام آ سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ماں باپ کے حقوق کو کون سکھائے گا؟ یہ علم کہاں سے ملے گا؟ خاندان کے حقوق کون بتائے گا؟ یہ انگریزی تعلیم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کے حقوق اور اپنی اولاد کے حقوق، اپنے پڑوس کے حقوق، اگر معاشرے میں اچھی زندگی کا سلیقہ اگر کوئی علم سکھاتا ہے تو وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ حضور کی شریعت ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اولاد کو انگریزی کی تعلیم نہ دی، نہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف انگریزی تعلیم نہ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات میں جتنی زبانیں بولی جانے والی تھی اللہ نے تمام زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا کیا تھا۔ اس میں صرف انگریزی زبان کی تعلیم نہیں تھی بلکہ انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ کائنات میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہے ساری زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا کیا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہاں انگریزی تعلیم اپنے بچوں کو دے لیکن قرآن کی تعلیم دے۔ آئیے قرآن کی تعلیم کی برکت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے فرمایا تھا، بلکہ ایک واقعہ میں اس طرف اشارہ کرتے جاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قبر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، اس قبر سے رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں، جب کچھ ہی لمحے کے بعد اسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں جو کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اس قبر سے رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن اللہ اکبر تھوڑی ہی لمحے کے بعد اس قبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نور ہی نور ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مولا، ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اے مولا جب تھوڑی دیر پہلے گزر ہوا تھا میں نے دیکھا اسی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اے مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے رب نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ، ہاں ٹھیک ہے یہ بندہ کچھ دیر پہلے عذاب میں تھا، یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے عذاب میں تھا، لیکن ہاں سن جب اس کا انتقال ہوا تھا اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑا تھا اور وہ بیوی کا جب بچہ تولد ہوا، جب آج وہ بچہ مدرسہ جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوئی کہ جس کی اولاد زمین پر میرا نام لے میں اس کے باپ کو قبر میں کیسے عذاب دوں؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کون سی تعلیم کی برکت ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم کی برکت ہے، یہ قرآن کی تعلیم کی برکت ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی برکت ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہر نیک کام کے شروع میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالی اپنے اسم اعظم کی برکت سے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ آخری بات کی طرف اشارہ فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے اپنی زبان مبارک سے موتیوں بکھیر رہے تھے، صحابہ کرام اپنے دامن کرم کو بھر رہے تھے موتیوں سے۔ ایک انسان آیا اور کہا یا رسول اللہ میں کھانا کھاتا ہوں مگر اس کے باوجود بھی بھوکا رہتا ہوں، یا رسول اللہ میں کھانا کھاتا ہوں مگر اس کے باوجود بھی بھوکا رہتا ہوں، بھوک ہم سے باقی رہتی ہے۔
بھوک ہمارے ذہن و فکر سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے پیٹ سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو الگ الگ کھانا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استمعوا، یعنی تم لوگ اکٹھا ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تاکہ اللہ تعالیٰ ساتھ کی برکت سے اور بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے شکم کو سیراب عطا فرمائے گا۔ ایک اور صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اب وہ صحابی رسول تعجب خیز نظروں سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہماری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں جا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے، اس لیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ کرے، ہر نیک کام کے شروع میں اچھی نیت کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی اجر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار یہ نیت کے اوپر ہے۔ آپ جیسی نیت کریں گے اللہ ویسا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے اچھائی کی نیت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ نیک ارادہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نیک ارادے کے بدلے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو سدھار دے گا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ مسلمانوں ساری عبادات، سارے کام ہم غفلت کی زندگی کے شکار ہے، غفلت میں اپنے سارے کام، اپنا پورا وقت نکال دیتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یہ ہے، علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔